میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی اور ناصر کو موقع دیا تھا کہ وہ سندل کی طرف دیکھے۔ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں۔ جب ماں بولی کہ تمہاری منگنی ناصر سے ہونے جا رہی ہے تو میں نے خاموشی اختیار رکھی۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا، اس میں کوئی خرابی نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ جلد ہر کسی سے بے تکلف ہو جاتا تھا۔ وہ شوخ تھا تاہم میرے مزاج کو سمجھتا تھا اور میرے ساتھ بہت جلد بے تکلف نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں خود بھی لڑکوں سے فاصلہ رکھتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ والدین بچپن سے ہمیں شادی کے بندھن میں باندھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے بھی وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا تھا جو مجھے ناگوار محسوس ہو۔ البتہ باقی سب کے ساتھ ہنسی مذاق اور شرارتیں اس کا وتیرہ تھا۔ میری گریجویشن مکمل ہونے پر والدین نے منگنی کی رسم کا ارادہ کیا۔ امی نے مجھ سے پوچھا اور میری خاموشی کو رضامندی جان کر منگنی کی تیاریاں کرنے لگی۔ منگنی دھوم دھام سے ہو گئی اور میں نے اس بات کو نارمل انداز میں لیا۔ مجھے کوئی اعتراض ہوا اور نہ ہی میرے دل میں خوشی کے مارے پہلو سے کوئی باہر آنے لگا۔ یوں منگنی کی حد تک میں نے ناصر کے ساتھ اس رشتے کو سکون سے قبول کر لیا۔ میں محبت کے جذبے سے نا آشنا تھی۔ ناصر سے بھی محبت کا جذبہ میرے دماغ میں اس وقت تک نہیں تھا جب تک ہماری منگنی نہیں ہو گئی۔ منگنی کے بعد ایک لحاظ سے دل میں عزت و احترام کے جذبات نے جنم لیا اور میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے لگی کہ یہ میرے مستقبل کا جیون ساتھی ہوگا۔ لوگ محبت کو سب کچھ سمجھتے ہوں گے لیکن میں محبت سے پہلے عزت کو مقدم سمجھتی تھی۔ میرے نزدیک اگر کوئی آپ کی عزت کا خیال نہیں کرتا تو وہ محبت کے لائق بھی نہیں ہے۔ ہر انسان کا اپنا اپنا مزاج، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ بس میرا مزاج ایسا ہی تھا۔ ناصر آتا تو اس کے سامنے بلا وجہ نہیں جاتی، کچن میں ہوتی تو وہ وہیں رہتی۔ وہ خود وہاں آ جاتا، سلام کرتا، جواب دیتی، پانی یا شربت مانگتا دے دیتی۔ اس سے آگے بات بڑھانے دیتی کیونکہ گھر میں میری چھوٹی بہنیں تھیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ہم لگاؤ کا اظہار کر رہے ہوں اور وہ دیکھ لیں۔ ایسی باتوں سے ان پر برا اثر پڑتا۔ ناصر تو میرا منگیتر تھا لیکن اگر بہنوں کے دل میں ایسے ویسے جذبات نے جنم لے لیا تو باہر کے کسی لڑکے سے لگاؤ کا رشتہ نہ قائم کر لیں۔ بس اتنی سی بات تھی جس کو وہ ناصر نہ سمجھ سکا اور منگنی سے قبل میری احتیاط پسند طبیعت کو بے رخی سمجھ لیا۔ وہ اب کھل کر مجھ سے بات کرتا اور جب موقع ملتا پیار بھرے فقرے کہہ دیتا۔ تب مجھے اس سے الجھن محسوس ہونے لگی۔ مجھے شرارتیں پسند تھیں لیکن ایک منگیتر کی حیثیت سے گھر والوں کے سامنے ناصر کی شرارتیں سخت ناپسند تھیں اور وہ اپنے جذبات میں سرشار۔ اسے احساس نہ ہوتا کہ کیا حرکتیں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ مثلاً کبھی برقع اوڑھ کر میری چھوٹی بہن ندیہ سے کہتا کہ اپنی باجی سے کہو خالدہ آئی ہے۔ خالدہ میری دوست اور خالہ کی بیٹی تھی۔ تب مجھے اس کی شرارت اوچھا پن محسوس ہوتی۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ یہ باتیں مجھے پسند نہیں، تم الٹی سیدھی حرکتوں سے مجھ کو ناپسند کرتے ہو، پلیز آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ مگر وہ بات نہ سمجھتا اور اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح سے لگاؤ کا اظہار کرتا تھا۔ ایک روز وہ ایک ڈبہ لے کر آیا۔ میری بہن سے کہا کہ یہ روبی کو دے دو، کہو کہ اس سے تحفے پر شکریہ کہے تاکہ مجھ کو علم ہو جائے کہ اس کو تحفہ پسند آیا ہے۔ میں نے ڈبہ کھولا، وہ کانچ کی رنگ برنگی چوڑیاں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسا تحفہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ نہ تو میری سالگرہ قریب تھی اور نہ عید، پھر یہ تحفہ کس خوشی میں، جبکہ میں کانچ کی چوڑیاں سرے سے پہنتی ہی نہیں تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کروں کہ وہ ہنستا مسکراتا میرے کمرے میں آ گیا اور پوچھا بتاؤ تحفہ پسند آیا؟ میں اس کا منہ دیکھنے لگی اور بادل نخواستہ دھیمے سے اس کا شکریہ کہا۔ ایسے نہیں، ادھر لاؤ کلائی، میں ایک سیٹ اپنے ہاتھوں سے تمہاری کلائی میں پہنا دوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا اور ہاتھ کھینچنے کی کشمکش میں ڈبہ نیچے گر گیا۔ چوڑیاں فرش پر بکھر گئیں، جو بیشتر ٹوٹ بھی گئیں۔ تبھی وہ گویا ہوا، ٹوٹ گئی ہیں تو کوئی بات نہیں، میں اور لا دوں گا۔ شاید تم ان کے ٹوٹنے پر غمزدہ ہو رہی ہو کہ ان کو سہاگ کی نشانی کہتے ہیں، ان کا ٹوٹنا اچھا شگون نہیں ہے۔
یہ بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے، دفع ہو جاؤ، نہیں لینی مجھ کو تم سے کوئی چوڑیاں ووڑیاں۔ یہ جملہ میں نے اس قدر تلخی سے کہا کہ وہ بھنچا کر رہ گیا اور اس وقت میرے کمرے سے نکل گیا۔ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی سندل رہتی تھی، وہ میٹرک تک میرے ساتھ اسکول میں پڑھتی رہی تھی۔ اتفاق سے اس وقت وہ آ گئی، مجھے روتا دیکھا تو پوچھا، ارے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میرا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا، لہٰذا ساری بات اس کے گوش گزار دی۔ وہ کہنے لگی، ارے پگلی، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ وہ تمہارا منگیتر ہے، اس کو اتنا تو حق ہے کہ تم سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ سیدھا سادہ سچے دل کا لڑکا ہے، تبھی جو من میں آتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس میں اس کی بری نیت نہیں اور نہ وہ بدمعاشی کر رہا ہے۔ تم اس کی محبت اور سادگی کو غلط سمجھ رہی ہو۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو خود کو خوش نصیب خیال کرتی۔ خیر، اس نے مجھ کو سمجھا بجھا کر پرسکون کر دیا۔ میں نے بس اتنا کہا کہ بے شک ناصر مجرم نہیں مگر بے وقوف ہے، اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ وہ سنجیدہ طور طریقے کیوں نہیں اپناتا۔ اس واقعے کے بعد ناصر نے مجھ سے پھر کوئی مذاق نہ کیا اور نہ لگاؤ کا اظہار، تاہم ہمارے گھر آنا بھی ترک نہ کیا، بلکہ اب وہ اور زیادہ آنے لگا۔ جب وہ آتا تو میں اپنے کمرے میں جا بیٹھتی اور اس وقت تک باہر نہ نکلتی جب تک وہ چلا نہ جاتا۔ وہ بدستور امی اور میرے بہن بھائیوں سے مذاق کرتا اور لطیفے سنا کر ان کو ہنساتا، لیکن اب اس کی شرارتوں میں کمی آ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی ناصر ہمارے گھر آتا، سندل بھی آ جاتی۔ وہ ہمارے صحن میں اس کی آواز سن لیا کرتی تھی۔ ناصر کی عادت تھی کہ زور سے بولتا اور ہنستا بھی کھل کر تھا، اس طرح اس کی آمد کا پڑوسیوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ سندل آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی میں منہ دھونے کے بہانے واش روم میں گھس گئی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں آنسو صاف کرنے گئی ہوں، تبھی مجھے قسم دے کر پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہاری دوست ہوں، خدا را مجھ سے مت چھپاؤ، جو بات ہے تم کیوں پریشان کر رہی ہو بتا دو۔ میں نے اسے میز پر رکھا ہوا گلدستہ دکھا کر کہا کہ یہ دیکھ رہی ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے ناصر آیا تھا اور یہ گلدستہ رکھ کر گیا ہے۔ جب اسے خبر ہے کہ میں ان باتوں سے چڑتی ہوں تو وہ جان بوجھ کر کیوں یہ حرکتیں کرتا ہے؟ کیا وہ ذہنی طور پر بیمار ہے؟ روبی دیکھو، مجھے لگتا ہے کہ ذہنی طور پر وہ نہیں بلکہ بیمار تم ہو، وہ ایک نارمل انسان ہے۔ اب تم مانو نہ مانو، اچھا ایسا کرو، یہ گلدستہ تم مجھے دے دو۔ میں نے سدا بہار کے پھولوں کا وہ کچا اسے تھما دیا اور کہا، لو، تم اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لو۔ لیکن اس نے اگر دوبارہ یہ پھول مجھے بھیجے تو سندل نے میرے بات مکمل ہونے سے پہلے کہا کہ تم تو اپنا دل جلانے کے بجائے یہ پھول مجھے دے دیا کرنا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم لاشعوری طور پر اپنی منگنی سے خوش نہیں اور ناصر کو پسند نہیں کرتی۔ مجھے سدا بہار کے پھولوں کی خوشبو پسند نہیں۔ میں پہلے ناصر کو ناپسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب ناپسند کرتی ہوں، کیونکہ وہ ہمارے خاندان کے مردوں سے مختلف عادات کا مالک ہے، جبکہ ہمارے مرد باوقار ہیں۔ مردوں اور لڑکیوں میں عمروں کا فرق ہوتا ہے۔ ناصر میری نظر میں اچھا لڑکا ہے اور لڑکے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہی ہیں۔ اس کے سوا اس میں اور کوئی خرابی ہے تو بتا دو۔ اور کوئی خرابی نہیں، بس مجھے یہ سب پسند نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ایک حل ہے، اگر تم اس کو پسند نہیں کرتی تو انکار کر دو شادی سے۔ انکار کر دوں؟ میرے ابا تو طوفان کھڑا کر دیں گے۔ فکر نہ کرو، میں کوئی راستہ نکال لوں گی، مگر اس کے لائے ہوئے پھولوں اس کے منہ پر مت مارنا۔ اب اگر وہ پھول دے تو رکھ لینا اور مجھے دے دینا۔ تم کیا کرو گی ان کا؟ سنبھال کر رکھوں گی، وہ مذاق میں بولی، مگر میں تو غصہ میں تھی۔ تبھی کہا، تم ہی شادی کر لو ناصر سے، میری بلا سے، مگر اب وہ مجھے پھول نہ بھجوائے، کہہ دینا اس سے۔ جب ناصر گھر میں ہوتا اور سندل آ جاتی تو وہ اس سے بات ضرور کرتی، اس لیے میں نے ایسا کہا تھا۔ اگلے دن ناصر ہمارے گھر آیا۔ اس نے پھر میری چھوٹی بہن کے ہاتھ مجھے پھول بھجوائے،
تبھی سندل آ گئی۔ میں نے پھول اسے پکڑا دیے اور کہا، یہ لو اور جاؤ شادی کر لو اس سے، تم بہت اس کی وکالت کرتی ہو، عمر بھر سدا بہار کے پھولوں کی خوشبو سونگھتے رہنا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ سندل نے غور سے مجھے دیکھا اور بولی، تم شور مچاؤ اور سب سے کہہ دو کہ تم کو ناصر پسند نہیں، لہٰذا اس سے تمہاری زندگی بھر کا رشتہ نہ باندھا جائے۔ چپ رہو گی تو تم مر جاؤ گی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہاری خاموشی میں چھپا احتجاج سب سمجھ پائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے اور ناصر کے مزاجوں میں بہت فرق ہے۔ یہ معاملہ آگے چل کر مصیبت بن سکتا ہے، اور تم جس دقیانوسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہو وہاں عورت کی خاموشی کو اس کا قرار سمجھا جاتا ہے۔ میں گھر والوں سے بات نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم گھر والوں سے بات نہیں کر سکتی تو ناصر سے خود بات کر لو کہ تم اسے پسند نہیں کرتی۔ سندل نے اس دن خوب میرا برین واش کیا اور اس بات پر قائل کر لیا کہ اب ناصر آئے تو میں خود اس سے کہہ دوں کہ اسے ناپسند کرتی ہوں۔ یہ منگل کی رات تھی۔ ناصر ہمارے گھر آیا۔ دروازہ میں نے ہی کھولا۔ ادھر ارد گرد کوئی نہ تھا۔ میں نے موقع دے کر ہمت کی اور ایک ہی سانس میں اسے کہہ دیا کہ میں تم کو اس لیے پسند نہیں کرتی کیونکہ ہماری عادتیں نہیں ملتی اور ہمارے مزاج بھی مختلف ہیں۔ اس نے کہا، کوئی انسان بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، سب کے مزاجوں میں ضرور فرق ہوتا ہے، لیکن جب ایک دوسرے سے محبت ہو جائے تو اس کی خاطر عادتوں اور مزاج کو بدلا جا سکتا ہے۔ تم جس طرح چاہو گی میں شادی کے بعد خود کو بدل لوں گا۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے تو بتا دو۔ میں تو جوش میں تھی۔ سندل نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ ناصر پر اچھی طرح واضح کر دینا کہ اگر تمہاری اس سے شادی ہو گئی تو دونوں خوش نہ رہ سکیں گے، بلکہ دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تبھی اچانک میرے دماغ میں ایک جھوٹا بہانہ آ گیا۔ میں نے کہا، ہاں، ایک وجہ ہے کہ میں سندل کے بھائی صباحت کو پسند کرتی ہوں۔ بس یہ تابوت میں آخری کیل تھی جو میں نے ٹھونک دی۔ نہ جانے کیسے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ ناصر کا رنگ فک ہو گیا اور وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے نکل گیا، اور اس کے بعد پھر مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ 3-4 ماہ بعد گزر گئے۔ سندل مجھ سے ملنے آئی، نہ ناصر آیا۔ میں سندل کے گھر اس لیے نہ جا سکی کہ والد ہمیں اڑوس پڑوس میں جانے نہیں دیتے تھے، تبھی وہ آ جاتی تھی، لیکن ہم کسی کے گھر نہیں جاتے تھے۔ سندل ہر دفعہ گرمیاں گزارنے اپنے چچا کے گھر جایا کرتی تھی۔ میں سمجھی کہ اس بار بھی وہ مری گئی ہوگی، تبھی نہیں آ رہی۔ ناصر کا نہ آنا البتہ سمجھ میں آتا تھا۔ ظاہر ہے اس نے بات ہی ایسی کہہ دی تھی۔ اس کا ناراض ہو جانا قدرتی امر تھا۔ اب دل میں عجیب سے خدشات ابھرتے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ سیانے کہتے ہیں خدشے ایسے ہی نہیں آ جاتے، کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو آتے ہیں۔ ایک دن امی سے سنا کہ ناصر ملازمت کی وجہ سے دوسرے شہر گیا ہوا ہے، تب مجھ کو اطمینان ہو گیا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ سندل آ گئی۔ وہ اپنی شادی کی خبر بھی لائی تھی کہ اس نے کورٹ میرج کر لی ہے۔ کس سے؟ کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، ابھی تک والدین سے نہیں ملایا، وہ ناراض تھے، بڑی مشکل سے منایا ہے، تبھی تو آ پائی ہوں۔ ابھی جلدی میں ہوں، دوبارہ آؤں گی تب بتاؤں گی۔ دوسری بار وہ 15 دن بعد آئی تو قدرے خوش تھی کیونکہ والدین کو منا لیا تھا، مگر انہوں نے اس کے خاوند کو گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے ہر بات مجھ سے چھپائی۔ اگر بتا دیتی تو شاید میں جنم جلی مزید جلنے سے بچ جاتی۔ والدین ناصر کو داماد بنانے کی ضد کرتے رہے کیونکہ بچپن سے اس سے میری نسبت طے تھی۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ نہ وہ میری سنیں گے اور نہ ناصر کی، بس جو بزرگوں کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا۔ وہ ناصر کو منا کر لائے اور اسے بتایا کہ ہمارے پڑوس میں صباحت نام کا کوئی لڑکا ہے ہی نہیں۔ تم کس صباحت کی بات کر رہی ہو؟ بلکہ سندل کا تو کوئی بھائی ہی نہیں ہے۔ یہ بات ناصر کو بھی معلوم تھی، لیکن وہ تو بہانے سے منہ بنائے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کوئی اور لڑکا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات صریحاً غلط تھی کیونکہ مجھے سرے سے ہی کوئی لڑکا پسند نہیں تھا۔ میں نہ کبھی کسی سے ملی تھی۔ خیر،
پھر شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ جس رات میں مایوں بیٹھی تھی، سندل آ گئی۔ وہ بنی ٹھنی لیکن ذرا چپ چپ تھی، زیادہ بات نہیں کی، بس ادھر کا اس قدر بولی، مجھے افسوس ہے کہ جواب تم کو نہیں چاہتا، اور تم بھی جس کو پسند نہیں کرتی اس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، اور اس بزدل کا حال دیکھو، ماں باپ کا انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اور لڑکیاں بھی وہاں موجود تھیں۔ حوصلہ دینے کے بجائے سندل گویا جلتی پر تیل چھڑک رہی تھی۔ میں سوچنے لگی سندل ایسی تو نہ تھی، یعنی اب یہ کیوں ایسی ہو رہی ہے کہ اس نے دوستی کے تقاضے ہی بلا دیے ہیں۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ تقدیر مجھ سے ایسا مذاق کرنے والی ہے۔ سب جنس بول رہے تھے اور میں بے خبر تھی کہ جس دوست کی دوستی پر ناز تھا وہی میری خوشیاں لوٹنے والی ہے۔ میں رونا چاہ رہی تھی لیکن آنسو نہیں بہہ رہے تھے۔ میری رخصتی ہو گئی اور میں کسی سے کچھ نہ کہہ سکی۔ غلطی اپنی تھی اور آنے والے دنوں میں سزا بھی خود بھگتنا تھی۔ یہ میری بھول تھی جو میں نے ناصر سے کہا تھا کہ مجھے تم پسند نہیں ہو، حالانکہ جانتی تھی کہ ہمارے خاندان میں بچپن کی نسبت توڑی نہیں جاتی۔ اس قصور کی ناصر نے مجھے اتنی بڑی سزا دی کہ مجھے چھوڑا بھی نہیں اور اپنایا بھی نہیں۔ اتنے دنوں تک سندل اور ناصر غائب رہے اور میں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی کہ وہ کہاں ہیں۔ سندل کو تو میں اپنی عزیز جان سہیلی سمجھتی تھی، مگر وہ ناگن نکلی۔ اس نے میری خوشیوں کو ڈھس لیا۔ کاش میں اسے اپنے راز نہ بتاتی اور نہ اس سے مشورے لیتی کہ وہ اپنا دماغ کسی اور سمت میں چلا رہی تھی۔ میں پھولوں کی سیج پر ناصر کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ فجر کی اذان کا وقت آیا بھی تو مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ میرا گھونگھٹ اٹھایا، میرا چہرہ تک دیکھنے کی زحمت نہ کی۔ دن یوں ہی دبے پاؤں گزرنے لگے۔ کسی سے کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی کیونکہ یہ میرا اپنا ہی کیا دھرا تھا۔ وہ دن بھر باہر رہتا، رات کے آخری پہر گھر آتا اور چپ چاپ سو جاتا۔ ہم دونوں شادی کے اتنے دنوں بعد بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ کافی دن اس کے والدین مشورہ کرتے رہے۔ آخر انہوں نے خود ہی ناصر سے بات کی کہ تم اپنی بیوی سے بات کیوں نہیں کرتے، اسے کہیں لے کر بھی نہیں جاتے، رات کو بھی دیر سے گھر آتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ ناصر نے جواب دیا کہ اس سے پوچھ لو، اس نے کہا کہ میں اس کو پسند نہیں۔ اب کوئی کسی کو پسند نہیں تو کوئی کیا کرے، زبردستی کے بندھن تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ قیامت تو اس دن گزری جب اس نے گھر میں بتایا کہ اس نے پہلے سے شادی کر رکھی ہے اور ایک بچے کا باپ بھی ہے۔ ہمارے خاندان میں سندل کو کوئی قبول کرنے پر تیار نہ تھا مگر ناصر کی خاطر کرنا پڑا کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑنے کی دھمکی دے چکا تھا۔ سندل اس گھر کا وارث پیدا کر چکی تھی جبکہ مجھے تو ابھی تک اس نے بیوی کا درجہ ہی نہیں دیا تھا۔ وہ سندل سے دل لگا چکا تھا، اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا اور میں بد نصیب اپنی مجبوریوں پر آنسو بہاتے خود کو مجرم گردانتی تھی۔ میں نے خود اپنے نصیب کو آگ لگائی تھی جس میں میری ساری خوشیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ وہ مجھ سے کلام نہ کرتا کیونکہ ایک تصوراتی رقیب صباحت کی صورت میں اس کے ذہن میں موجود تھا اور تاعمر موجود رہا۔ میں آج تک کسی صباحت سے نہ ملی، نہ کبھی کسی غیر کا منہ دیکھا، لیکن رقابت کی آگ تھی جو ناصر کو جلاتی رہتی۔ دراصل اسے میری ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ سندل اور اپنے 4 بچوں کے ساتھ بھرپور اور خوشیوں بھری زندگی گزار رہا تھا۔ جانے کیوں، جو مجھے پہلے ناپسند تھا اب میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اگر پتہ ہوتا کہ سندل اسے مجھ سے چرا چکی ہے تو اس سے شادی پر آمادہ ہونے کے بجائے زہر کھا لیتی۔ اس کے لیے میرے دل میں شدید محبت نہ جانے کب اور کیسے جنم لیا میں نہیں جانتی، لیکن یہ یک طرفہ خاموش آگ تھی جسے بجھانے والا کوئی نہ تھا۔ جب کوئی طلاق کی بات کرتا میں رونے لگتی۔ میں اس کی بیوی کہلاتی تھی، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اپنا بویا خود کاٹ رہی ہوں، کسی کو الزام کیوں دوں؟ میں نے ہیرے کی قدر نہ کی تو وہ بھی پتھر کا بن گیا۔ میں اس کی محبت کے قابل نہ تھی،
سندل نے دامن پھیلایا اور محبت کے سارے پھول سمیٹ لیے اور میں خالی دامن ہو گئی۔ کانٹے ہی میرے حصے میں آئے۔ آج بھی میں اسی میں جی رہی ہوں اور شاید میرا محبوب مجھے معاف کر دے، کسی دن گلے لگا لے، آخر میں اس کے نکاح میں ہوں، شاید کبھی وہ پلٹ آئے۔ اس طرح کی بہت ہی پیاری کہانیاں دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔